الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ آج ہماری 8ویں کلاس ہے اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے، اور اس فصل کی تکمیل انشاءاللہ اس کلاس کے اندر ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا مِثْلَ لَهُ لِكَمَالِ صِفَاتِهِ، کہ ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے اس کی کمال صفات کی وجہ سے۔ جو کمال صفات اللہ کی ذات کے اندر جو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں، جو کمال صفات اللہ کی ذات میں ہے، تو وہ کمال صفات اسی کی ذات میں ہے۔ وہ صفات کسی غیر کے اندر، کسی دوسرے کے اندر، کسی بھی درجے، کسی بھی دائرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کا واضح اٹل فیصلہ کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ صاحب کتاب چند ایک باتیں اب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حی اور قیوم ہونے کی وجہ سے وہ یہ شان رکھتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال عدل و انصاف کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اپنی مکمل نگہبانی اور کامل احاطے کی بدولت اپنے بندوں کے احوال سے ایک پل بھی غافل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کی طرف یعنی مکمل نگہبانی کے اندر ہے، اور بندے کے ہر ایک عمل، ہر ایک احوال کو اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل دیکھ رہی ہے، اور وہ تمام امور بندے کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور روز قیامت اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اور بندے کے جو قرآن حکیم کے اندر ہے کہ اسے گلے میں اعمال نامہ لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، اب خود پڑھ لے تو کیا تیر مار کے دنیا کے اندر آیا ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کی وجہ سے آسمان اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ سورہ یاسین میں اللہ کا فرمان انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ کن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کامل طاقت و قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، نہ معذوری، اور نہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ قاف کے اندر کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا تھکاوٹ نہ ہوئی۔ میں نے پہلی کلاس میں آپ کے سامنے بائبل کا بیانیہ رکھا تھا کہ بائبل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے متعلق کیا عقیدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں یوم آرام کیا تھا۔ قرآن حکیم اس بات میں اٹل ہے اور اس بات کو واضح طور پر بیان فرمانے والا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی، سنا مل لوگوں۔ اب اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہم ان صفات کے اوپر جس طرح بیان کر دیا گیا ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں چھوٹی مختصر فصل ہے، اس میں مزید ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن 2 باتیں جو یہاں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم تمثیل و تکییف سے بچتے ہیں۔ تمثیل یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ بات رکھیں یا زبان سے یہ بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نعوذ باللہ مخلوق کی طرح ہے، مطلب زبان سے کہیں یا دل میں رکھیں، دونوں معاملے انسان کو خرابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کہ پہلا یہ کہ اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا، کہ جس طرح نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ بھی اس مثل ہیں، اس طرح کی جو تشبیہات ہیں اس سے بچنا ہے۔ یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جی اللہ کی صفات کو ماننا یہ اللہ کی تجسیم کو ماننا ہے، اللہ اکبر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اللہ کی تجسیم یا تمثیل کا جو معاملہ ہے گمراہی کا نظریہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی اس کو جس طرح بیان کر دیا گیا ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اب اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ سلف صالحین کا، اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ، یہی عقیدہ رہا ہے کہ اس طرح بیان کر دیا گیا ہم نے ماننا ہے۔ اب اس کے اندر تجسیم کہاں سے آ گئی؟ تجسیم تو تب ہے جب ہم تمثیل کو لے کر آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم کسی سے مشابہ قرار دیں۔ تو بات یہ ہے کہ تمثیل سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، یا تکییف ایسا معاملہ کہ دل یا زبان میں کہا جائے کہ اللہ کی صفات ایسی ہے، یعنی اس کی کیفیات کے بیان میں ہم چلے جائیں، یہ کیفیات کا بیان یا اس کی باریکی یا اس کے بلا وجہ کے ہم بال کی کھال اتارنے لگ جائیں، تب بھی ہم گمراہی کے اندر جا سکتے ہیں۔ لہذا تمثیل و تکییف دونوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کے انکار و نفی پر ایمان و یقین رکھتے ہیں جس کا خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق، جس کی خود اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے، اپنی ذات سے نفی کر دی ہے، تو ہم اس نفی پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ان امور سے پاک ہے، تو ہم ان کے متعلق ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اس چیز پر خاموشی جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس راستے پہ چلنا ضروری اور لازمی ہے۔ جو شے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دی ہے ہمیں اس کو ماننا ہے، جس سے منع کر دیا ہے ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام علم و صدق، وضاحت و بیان کے اعتبار سے کامل ترین ہے، بس اس کو مسترد کرنے میں کوئی عذر اور اسے قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ بات یہ جو بیان کر دیا ہے۔ اور کیا پیاری بات صاحب کتاب نے لکھی ہے کہ ایک بات جو اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے، اس کی خرابی کو بیان کر دیا ہے، اب اس کو چھوڑنے کے اندر عذر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شے جس کو شریعت نے قبول کرنے کا کہا ہے، جس کا حکم دیا ہے، تو اب اس کو قبول کرنے کے اندر انسان کو شک کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں پر ہماری ایک فصل پوری ہوتی ہے، دوسری فصل انشاءاللہ وہ اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں۔ وہ مختصراً ایک چھوٹی سی فصل ہے جس میں صاحب کتاب ان تمام صفات کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین و علینا البلاغ۔